انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ سورۃ السجدہ مکی سورت ہے، 30 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، ترتیب میں 32 نمبر پہ ہے، نزول میں 75 نمبر پہ ہے، سورہ مومنون کے بعد نازل ہوئی۔ ربط خلاصے مولانا نے بیان کر دیے، آپ نے سنے، اللہ یاد کرنے کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ لقمان میں ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور اس صورت میں ہے قلیلا ما تشکرون، شکور تشکرون۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کتنا آسان ربط بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الہامی لدنی چیز۔ اب فقیر کے نزدیک ربط کیا ہے؟ اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب۔ میں ایک واسطے سے مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں۔ میرے استاد جی نے 2 دورہ تفسیر پڑھے تھے، قاری سلطان محمد مدظل عالی، اور ان سے میں نے 2 دفعہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اور انہوں نے پورا حضرت شیخ کی طرز پہ ہمیں پڑھایا تھا۔ معذرت کے ساتھ اسی لیے ہم نے زیادہ دورہ تفسیر نہیں پڑھے کہ ہمیں ایک واسطے سے ساری چیزیں، پنڈی گئے محلہ مولا میں، رڑے میدان، چٹیل میدان، 2 کمرے ہیں، مسجد کی بھی صرف مٹی ڈالی ہوئی تھی، اور استادوں کا بھی ایک کمرہ جس میں رہتے تھے۔ میرے استادوں کی ساری اولاد حافظ قرآن ہے اور سب فارغ التحصیل ہے، مجھے اس پہ بہت ناز ہے۔ الحمدللہ اب حضرت شیخ القرآن کی باتیں روزانہ، یہ تمہید ما ترغیب، تنویر دعویٰ، عقلی دلالی، سب حضرت شیخ القرآن کی چیزیں۔ اب فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ ذرا اسمعوا بل استمعوا وتفکروا واشکروا للہ تعالی علی ان وفقنی اللہ تعالی بہذا العمل، قولوا آمین۔ یقیناً یہ ایک الہامی ربط ہے۔ عبد الرحمن توجہ، اللہ نے سورت کے آخر میں 5 چیزوں کا ذکر کیا، علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور ساری چیزیں ان 5 کے ضمن میں آ گئی، پوری دنیا کا غیب۔ فقیر کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ 5 چیزیں سو بڑی ہیں، تم الف لام میم کا معنی کر کے دکھلا۔ ربط پسند آئے کہ 5 چیزیں عبران، وہ تو بڑی چیزیں، علم الساعة وینزل الغیث، ساری ان کا علم تو بہت بڑی چیز ہے۔ تم عرب والو، عجم والو، الف لام میم کا معنی، تمہیں تو اس کا معنی نہیں آتا ہے، تم کہتے ہو کہ غیب جانتے، ہمارے بزرگ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ کوئی ربط سمجھ آ گئی؟ یہ ذرا بہترین طریقے سے کہنا اور اس کو میرا صدقہ جاریہ بنانا، اور واللہ کسی تفسیر میں نہیں دیکھا، ابھی الحمدللہ الہام ہوا، میں نے بیان کر دی۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تمہید ما ترغیب، یہ کتاب اتاری گئی ہے رب العالمین کی طرف سے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اتاری گئی کتاب یعنی قرآن، کوئی شک نہیں ہے اس میں رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں۔ اب یہ اعتراض کا جواب بھی آ گیا، تم کہتے ہو شک کوئی نہیں، بڑے بڑے شک کرنے والے، بھائی رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی، کوئی شک نہیں، شک کرنے والے بڑے ہیں۔ اور دوسرا جواب کہ اگر شک کرنے والے تھوڑی سی غور و فکر کرے تو شک کو چھوڑ دے
تو ان کا شک بھی کل عدم، ان کا انکار بھی کل عدم، منکر کو غیر منکر کی جگہ رکھ دینا، غیر سائل کو غیر سائل کی جگہ رکھ دینا، علم معانی میں یہ اصطلاح چلتی ہے۔ شکوہ کیا کہتے ہیں یہ کفار ضدی، کر لیا اس کو محمد ابن عبداللہ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو یہ اپنی طرف سے قرآن کو گھڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، مفہوم میں کلا آئے گا نا، ہرگز نہیں، بلکہ وہ قرآن حق ہے، یہ جواب شکوہ ہے جی، حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ ڈرائے تو قوم عرب کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے، شاید کہ وہ رہنمائی حاصل کر۔ چور کا تعاقب بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ چور پھر ڈکیت بھی بن جاتا ہے اور اوروں کو بھی بتا دیتا ہے فلاں جگہ مال پڑا ہے۔ چوروں کا قرآن مجید اس سب سے بڑے سارق اور ڈکیت مرزا ملعون منحوس علیہ اللعنت الی یوم القیامہ، آمین۔ کیسا تعاقب ہے، جہاں من قبل کا آتا ہے وہاں مرزا کی ٹٹی نکل جاتی ہے، یہ سن کے من قابل کا، من بعد کا نہیں۔ دیکھو تو میں تو مکھیاں بیٹھ سی ہیں، میں جی نبی ہوں، بغیر تھا تو کوئی سکول نہ چپڑا سی نہیں رکھنا سی، تو نبی بن گیا۔ سویرے جماعت جامی جڑے بنیرے تے کھڑی، ما تام من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ رہنمائی حاصل کر۔ دعوی سورت یعنی شفاعت کاری پر پہلی عقلی دلیل، دو عقلی دلیلیں ہوں گی، ایک نقلی ہوگی۔ مولا علی علیہ الرحمت اعتراض کرتے کہ استاد جی آج تک آپ نے رٹا لگوایا، قرآن کی 3 حصے ہیں، سورہ فاتحہ سے مائدہ، انعام سے بنی اسرائیل، کاف سے احزاب، اور آپ کہہ رہے ہیں شفاعت کاری۔ شفاعت کاری تو 4تھے حصے میں ہے، شفاعت تو ذل الرحمان صاحب حافظ اللہ نے اپنے تحفۃ الحبیب میں جو کچھ لکھا وہ میں بیان کرنے لگا، وہ صحیح ہے، اور یہ بات حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کی ہے کہ آخری حصے میں شفاعت کاری کی نفی ہے، اور اس صورت میں بطور مقدمۃ الجیش، مقدمۃ الجیش، جس طرح ایک بڑی جماعت نے آنا ہو، آگے ایک آ رہا ہو چھوٹا سا دستہ، تو اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، مقدمۃ الجیش۔ تو وہ جو مقدمۃ الجیش ہوتا ہے نا، وہ ایک تمہید ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں نفی شفیع غالب وہی مطلب بنتا ہے، دونوں چیزیں ایک ہے، تو نفی شفاعت کاری کا ذکر ہے بطور مقدمۃ الجیش، جس طرح ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بارش شروع ہو گئی، یہ مقصد ہے، آپ سمجھ لیں، اس لیے شفاعت کاری کی نفی ہے اس صورت میں بطور مقدمۃ الجیش۔ جس طرح سلمان دعوت کرتا ہے، سارے جاتے ہیں، احمد بھی گیا، اسامہ بھی ڈانے ڈانے پہنچ گیا، یعقوب بھی گرتے گرتے دعوت، ابھی کھانے میں دیر ہوتی ہے تھوڑی سی، تو یہ پہلے سلاد رکھ دیتا ہے، سپرائٹ رکھ دیتا ہے، کوئی اور چیز کھانے کی کہ یہ جو ہے نا شروع۔ تو نفی شفاعت کاری اس صورت میں ہے مقدمۃ الجیش کے طور پر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے، اندازہ 6 دنوں میں، پھر قائم ہوا اللہ تعالی عرش پہ، استوا علی العرش۔ جی، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کوشش کیا کریں ہر جگہ استوا علی العرش پہ وہ جو تقریر ہے وہ کر دیا کریں، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی شفاعت کر، دیکھیں نا آیا شفاعت، اور یہی صورت کا خلاصہ بھی ہے، یہی صورت کا دعویٰ بھی ہے، اس دعوے پہ دلائل ہے۔ افلا تتذکرون، کیا بھلا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ جی، ایک ہوتا ہے تدبر، ایک ہوتا ہے تفکر، تذکر۔ تدبر اٹھ پڑھنا، اٹھ کے پھر سوچنا، فلا تتذکرون، اٹھو نصیحت حاصل کرو۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈھوک ہے، پنڈ ہے، اس کا نام ہے ڈھوک قریشی، یہ شاہ خالد میرے شاگرد اس ڈھوک کے ہیں، بڑا وفادار ہے، سعودیہ میں اس وقت امام خطیب ہے،
اور خوشی کی بات ہے کہ اپنی ذاتی مسجد بنا رہا ہے کہ میں اللہ کی توحید بیان کروں اپنے گھر کے ساتھ. بڑے زمیندار ہیں, پہلے ٹرانسپورٹر رہے ہیں, تو بڑے زمیندار وہ لوگ ہیں. اس ڈھوک پہ میں نے زمانے طالب علمی میں امامت کی 3-4 سال, اور عصر کے بعد ناظر بچوں کو پڑھاتا تھا. جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں ایک بابا تھا, اس بابے کا تھوڑا سا دماغ میں فرق تھا, تو کبھی کبھی صبح اٹھ کے ڈنڈا لے کے سب کو جگا دیتا تھا, اٹھو 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 شب نماز. ایک دن بابے کو جنون آیا تو صبح اٹھ کے سب کو اٹھایا, اور ایک گائے بیٹھی تھی اس کو بھی مارا. اٹھ اے ٹائم ہو گیا. ایک چھوٹی سی بچی ہماری خدیجہ لبیبہ کی طرح, اس نے جب دیکھا تو اس نے پہلے ہی شروع کر دیا لا الہ لا, کہ بابا میں نے بھی نہ مارے. اب اس چھوٹی بچی کے پاس بابا آیا تو چھوٹی پہلے ہی پڑھ رہی تھی لا لا الہ لا الہ. تو اس واسطے افلا تذکرون کا مطلب ہوتا ہے اٹھو اللہ کو یاد کرو. یدبر الامر من السماء الی الارض, متعلق بدلیل اول, تدبیریں کرتا ہے معاملوں کی آسمان سے زمین کی طرف, پھر چلتے ہیں اس کی طرف. چلیں گے ہم اس دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے اس سے جو تم شمار کرتے ہو. کبھی 50,000 کبھی 1000, مراد کثرت ہے. مستانی جا کے بیٹھ. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی وقت الف سنہ محسوس ہوگی اور کسی وقت 50 عام. سمجھ رہے ہو؟ 1000 سال, 50,000 سال, الف سنہ. ذالک عالم الغیب. اب میں نے 50 نام کہا تو ایسی باتیں سبقت لسانی میں ہوتی ہے نا کہ 50,000 میں میرے مقصد ہے, قرآن مجید میں 50,000 آیا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. وہ اللہ جس نے ہر چیز کو اچھا کیا کہ پیدا کیا اسے, ایسے میں نہ کرنا. اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی ہے, آدم علیہ السلام. پھر اپنی نسل کو بنایا نطفہ حقیر پانی سے, انسان کی نسل کو آگے چلا من سلالۃ من ماء مہین. ثم سواہ, پھر اسے برابر کیا. ونفخ فیہ من روحی. رات میں مطالعہ کر رہا تھا کل بدایت المجتہد نہایت المقتصد کتاب کا. مالکیوں کی کتاب ہے, امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو مسلک کو ترجیح دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر چاروں ائمہ کے دلال بیان کر کے وجہ ترجیح وغیرہ لمبی بات ہے. اس میں لکھا ہے, جہاں وراثت کا بیان ہے تو لکھا ہے کہ انسان کے جو وارث ہے وہ 3 قسم پہ ہے. ایک تو ذو نسب, نسب سے آ رہے حسب وغیرہ ذوی الارحام سب اس میں آ رہے. دوسرا ہے سسرال کی وجہ سے, اور تیسرا ہے غلاموں کی وجہ سے. یہ 3 ہی رشتے ہوتے ہیں. کوئی سمجھی بات؟ ذو نسب, دوسرا سسرال جس کو کہتے ہو اسہار, سہرا سسرال, اور تیسرا ہوتا ہے. اب مولانا نعمان بیٹھے کار مجھے خوشخبری سنا رہے تھے, ان کا بھی سلسلہ سہرا یہ سمجھو کہ بس ان قریب شروع ہونے والا. حضرت بہت بے تاب ہیں کہ والدین کی خدمت کریں گے جو آئیں گے نئے حضرات, جیڑی کرن گے وہی میرے بتا. ثم سواہ, پھر برابر کیا اسے اور پھونکا اس میں اپنی روح سے. اپنی روح اضافت برائے تشریف ہے, جس طرح ناقۃ اللہ, بیت اللہ, عبد اللہ, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. تشکرون شکرا قلیلا. وقالوا اذا ضللنا فی الارض شکوا, کہتے ہیں کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں کیا بے شک ہم البتہ نئی پیدائش بھی ہوں گے؟ نہیں, بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ انکار کرنے والے. جواب شکوا. ارشاد فرما دو پیغمبر, تم کہتے ہو دوبارہ تمہاری روحیں قبض
کرے گا موت کا فرشتہ جو سونپا گیا تمہارے ساتھ. یہاں مفتی اعظم مولانا شفیع رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں ہر روز ہر انسان کو اسرائیل علیہ السلام 5 دفعہ دیکھتے ہیں. جس کا ٹائم آئے بس بٹن دبایا چلو جی اللہ کے پاس پہنچ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تمہارے روح قبض کرتا ہے موت کا فرشتہ جو سونپا گیا تمہارے ساتھ، پھر تمہارے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اپنے رب ہی کی طرف. فرشتہ حاضر ناظر نہیں، عالم الغیب نہیں. اللہ نے اپنے اس کے شعبے میں اسے اتنا علم عطا کیا ہے کہ اللہ پاک کے عالم کے مطابق جا کے روح قبض کرتا ہے. اور اس کے ساتھ آوان یعنی معاونین فرشتے بھی ہوتے، تخفیف اخروی. اور اگر تو دیکھے جب مجرم نیچے کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو شرم و حیا کی وجہ سے، رب کے ہم کیا کرتے رہے، اب وہاں کہیں گے جو کہنا دنیا میں چاہیے تھا، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب ہمارے ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا. فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، بس ہمیں لوٹا، ہم عمل کریں گے اچھے اور بے شک ہم یقین کرنے والے. اور اگر ہم چاہیں البتہ دے دے ہر نفس کو ہدایت، یہ نہیں کہ ہم نہیں دے سکتے. فطرتاً دی ہے تو کسبی طور پہ بھی دے دیں، دوبارہ دے دیں، لیکن ثابت ہو گئی بات مجھ سے کہ البتہ بھروں گا ضرور بے ضرور میں جہنم کو جنوں اور لوگوں سے، سب سے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے جہنم میں جائیں گے؟ یہ نہیں، جو جہنمی ہیں وہ سارے جہنم میں جائیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ مومن بھی ایک دفعہ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. پر چکھو تم بسبب اس کی کہ تم نے بلایا اپنے اس دن کی ملاقات کو جو تم نے تیاری کی ہے. بے شک ہم تمہیں بلاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے بلانا تو کمزوری ہے، بھولنا تو فرمایا نہیں. اس کا مطلب ہے ہم تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جیسا بلانے والا ہوتا ہے. میں ناراض ہو جاؤں پھلچڑی پہ، پھلچڑی میرے پاس آئے میں توجہ نہ کروں تو آج تو سادہ بلا دیتا. معاملہ بلانے والا کیا ہے. ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم مثال دے کے سمجھاتے. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي. نہیں سوائے اس کے ایمان لاتے ہماری آیات کے ساتھ وہ لوگ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور تسبیح بیان کرتے ہیں رب کی تعریف کے ساتھ، اور حالانکہ وہ تکبر نہیں کرتے. علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو عن المزاج، لیٹنے کی جگہ سے. کیا رہتے ہیں؟ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوفاً و طمعا، ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں. خرچ اللہ کے راستے میں کرنا چاہیے. جس کو اللہ توفیق دے دینا خرچ کرنے کی، اللہ اس پہ راضی ہے، اس کے دل میں غنا آ جاتا ہے. تجربہ کر کے رکھنا. اور جو کہے وَعَدَّدَهُ گن کے آج 10 ہے 20 ہے 30 ہے، وہ آدمی لالچی ہو جاتا ہے. توجہ کرنا. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے. اور آج بلڈنگیں بنتی ہیں 10 منزلیں، 4 3 2 منزلیں، اور لیٹرین بنتی ہے 6 لاکھ 10 لاکھ، اور وہ بچی خانہ بنتا ہے جس پہ 10 لاکھ لگ گئے، 6 لاکھ لگ گئے، اتنے لگ گئے. اور زکوٰۃ نہیں دی جاتی، غرباء کو اور بیواؤں کو نہیں دیا جاتا. اب لیٹرین جو ہوئی 2 لاکھ کے ساتھ بنوایا تو اس میں کوئی پیشاب اچھا آئے گا؟ قبض نہیں ہوگی. اسی طرح ہاں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آدمی پردے میں پیشاب کر لیتا ہے. ایک عالم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے علاقے میڈیا میں گئے جہاں لیٹرینیں کھولی تھی. تو صبح جب ہم نے کہا قضائے حاجت کرنی تو انہوں نے کہا جی کھیتوں میں جاؤ. اب وہ بیچارے گئے کھیت میں تو کہتے آگے میں نے دیکھا تھا
ایک بہت بڑے شیخ الحدیث بھی میدان میں بیٹھ کے قضاء حاجت لیٹی نہیں جو کوئی نہیں، اور ایک اور بھی کر رہا ہے، 3-4 ہم عالم باہر کھیتوں میں پیشاب کے لیے گئے تو کہتے میری نظر پڑ گئی کہ وہاں بھی ایک آدمی ویڈیو بنا رہا تھا، تو اس کو ہم نے روکا کہ انسان پر بے حیا، یہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، وہ باہر میدان میں تو بھائی قدر آتی ہے، چھوٹی سی بھی لیٹرین ہو تو یہ بھی ایک نعمت ہے، آدمی پردے میں بیٹھ جاتا ہے ورنہ دور جائے۔ آج کل تو یہ ڈر لگتا ہے بھائی وہ عالم جو گئے تو وہ خبیث آدمی جو ادھر بھی جا کے ویڈیو بنا رہا ہے، تو شکر کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا، فوراً جا کے کیمرہ پکڑا اور دوسرے علماء کو میں نے کہا ڈیلیٹ کراؤ اس کو کہ یہ نیٹ پہ آ جائے کہ فلاں شیخ الحدیث بیٹھے فلاں بیٹھے، کہتے ہیں 4-5 ادھر بیٹھے تھے، میں حقیقت سنائی، عبدالرحمان گواہ ہے، میں نے بزرگوں کا نام نہیں لیا، وہ بہت بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن یہ حالات ہے آج دنیا میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جتنی فصاحت و بلاغت اس جملے میں ہے نا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے، علم معانی کے لحاظ سے یہ یاد رکھنا۔ تو میں کہتا ہوں کیوں ہے، اس میں جنت کا ذکر ہے، پس نہیں جانتا کوئی جی جو پوشیدہ کیا گیا اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے، تمہیں تو ابھی نظر ہی نہیں آیا۔ یقین کرنا ساتھ، اگر مولوی قاری نعم اللہ صاحب اگر جنت کی ساری نعمتیں اللہ دکھا دے، یہ حور و غلمان ہے، یہ نظرتم و سرورہ ہے، یہ شرابن طہورہ ہے، یہ اللہ کا دیدار ہے، یہ نبی علیہ السلام کا دیدار ہے، یہ ایک ٹینی آ رہی ہے نبی علیہ السلام کے گھر سے جسے توبہ کی ٹینی کہتے ہیں، اگر دکھا لو تو فاروقی ہمارا یہاں دل ہی نہ لگے، جس طرح ماں باپ کے بغیر دل نہیں لگتا، استادوں کے بغیر دل نہیں لگتا، محبوب کے بغیر دل نہیں لگتا ہے، ہمارا پھر دل مڈیالے میں نہ لگے، ہم کہیں بس وقت آئے جلدی پہنچے۔ ابھی تو ہم ڈرتے ہیں نا، یہ کام ہے وہ کام ہے، موت آئے گی تو نہیں دیکھی کہ کیا کر رہے ہو۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ واپڈا ٹاؤن میں جی کوٹھی ہے، ڈی سی کالونی میں کوٹھی ہے، کینال ویو میں ہے، ماسٹر سٹی میں ہے، فلاں جگہ کوٹھی ہے، کوئی کوٹھی ہے چھوٹی ہے نہیں، وہ جنت ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، وہاں ایک انچ جگہ نہ ابو جہل کو ملی، نہ ابو لہب کو ملی، نہ ابو طالب کو ملی، نہ عتبہ کو ملی، نہ عبداللہ ابن ابی منافق وغیرہ کو ملی تو کالے بلال کو مل گئی کہ جنت اس کی مشتاق ہے، اسے چاہنے والی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس نہیں جانتا کوئی جی جو ان کے لیے پوشیدہ کیا گیا آنکھوں کی ٹھنڈک سے، جزاء بما كانوا يعملون، جوزوا جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ دیے جائیں گے وہ بدلہ بسبب اس کے انہوں نے عمل کیا۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، یہ تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے کہ یہاں مومن سے مراد اصطلاحی مومن نہیں، فاسق سے مراد اصطلاحی فاسق نہیں ہے، لغوی ہے، فاسق بمعنی کافر کے ہے۔ ویسے تو فاسق بولا جاتا ہے نا، خلاف اولا کام کیا، کھڑے ہو کے کھانا کھا لیا، لیکن یہاں لغوی طور پہ کیا بلا وہ ہے جو مومن مثل اس کے ہے جو ہے فاسق، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب سننا، اس مومن سے مراد جمیع المومن ہے، خیال کرنا، اور اس فاسق سے مراد جمیع الفساق ہیں، ابن جریر میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انما ارید به جمع الفساق و جمع المومنین، ارید به جمع الفساق و جمع المومن، یہ حوالہ میں دی تفسیر ابن جریر جو عربی میں ہے، اور ہر آیت کی تفسیر حدیث سے کرتا ہے۔ میرے پیر و مرشد، میرے تو پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری، لیکن یہ لوگ بھی ہمارے پیر و مرشد۔ سید بدیع الزمان شاہ فرماتے تھے مجھے اگر یہ مجھ سے پوچھتا تو میں اسے بھی یہاں حدیث بتاتا کہ یہاں حدیث ہے، اس نے متنبی کا شعر لکھ دیا کہ حدیث نہیں ملی۔ کوئی سمجھی بات؟ یہ متنبی کو پڑھا کرو عربی سیکھنے کے لیے، وہ اچھا آدمی تھا نہیں تھا،
ابن الوقت تھا، درباری تھا، جس نے پیسے دی اس کی تعریف کر. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، فلہم جنات المأویٰ، پس ان کے لیے جنت المأویٰ ہوگی، حقیقی ٹھکانہ ان کا جنت المأویٰ ہے، مہمانی ہوگی بسبب اس کے کہ عمل کیا. ہمارا احمد کہتے ہیں کہ جب میں چھٹی جاتا ہوں تو کم از کم مفہوم اس کا یہ ہے کہ 12-13 دعوتیں ہوتی ہیں. کوئی پٹھان عورت ہے، مائی ہے، میں بڑی دعا کرتا ہوں، میں جانتا نہیں، وہ اس کے لیے گوشت روسٹ کر کے چاول وغیرہ بھیجتی ہے، خوشی ہوتی ہے. اسی طرح کا تو وہ پٹھانوں کا گھر ہے تو اس کے لیے کھانا. تو میں کہتا ہوں اسامہ، نزلم، یہ کیا مہمانی ہے، نزلم بما کانوا یعملون. اور بہرحال وہ لوگ جو فاسق ہیں بس ٹھکانہ ان کا آگ ہے. جب کبھی ارادہ کریں گے کہ نکلیں گے اس سے، لوٹائے جائیں گے اس میں، کلما رگڑا لگا دیتا ہے. اور کہا جائے گا ان کے لیے چکھو تم جہنم کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے. پٹھان میں نہ کرے، چکھو تم جہنم کا عذاب جس کو تم جھٹلاتی تھی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور البتہ ضرور بھی ہم چکھائیں گے ان کو عذاب ادنا، دنیا میں قتل، قیدی، قتسالی، بھوک، مصیبتیں، پہلے عذاب بڑے سے جہنم سے، شاید کہ وہ لوٹے. اور کون شخص زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس سے جسے نصیحت کی گئی رب کی آیات. اس رب کی آیات سے مراد قرآن ہے، کوئی اور تبلیغی نصاب یا کوئی اور نصاب مراد نہیں، بھی آیات ربی، قرآن مراد ہے. پھر اس نے اعراض کیا اس سے تکبر کرتے ہوئے، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مشرکوں سے انتقام لینے والے ہوں. یار میں کسی وقت 10 دن لگانے تبلیغی جماعت نہ انشاءاللہ تو میرے نہ 5-7 لڑکے ہونے چاہیے، لیکن اتنے اسی نا اسی طرح بے وقوف سے بن کے جاہل بن کے تو وہ 10 دن لگانے. میری خواہش ہے کوئی ساتھی تیار ہو کہو انشاءاللہ. وہ تھے نہیں آنا کہ اے استاذ انتے، اے استاد العلماء والناسی استاد العلماء، وہ تھے انج بن کے جس طرح جیل جائے جٹ جائے کہ بھئی سب سیکھنے سکھانے کے لیے آئے. انہوں نے روٹیاں بھی پکانیاں اور سبزی بھی کٹنی، گشت بھی کرانی. کہو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ ارادہ کر لو بھائی، اللہ توفیق. تو زیادہ استاد تولیے نے خلاف رسی اتنے بیٹھ کے بھی ارادے کرا رہے اور اتنے انشاءاللہ جس دن میرے موقع ملے گا بیان دا میں ضرور بیان کروں گا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا ما انت بمسمع من فی القبور من اضل ممن یدعو من دون اللہ. انشاءاللہ وہاں بھی ہم بیان. آپ سمجھ گئے ہو کیوں جائیں گے ہم حلوہ کھانے کے لیے. اور البتہ تاکہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یہ انہیں ارادہ کر لینے تھے، اگر پتہ چل گیا تو پھر جانا اسی انشاءاللہ، ورنہ ویسے جا کے میرے تو علاوہ بھی 10 دن لگا دو، بہت فائدہ ہوگا. اور البتہ تاکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بس نہ ہو تو شک میں اس کی ملاقات سے، یعنی کتاب جو تجھے مل رہی ہے نا ان کو بھی دی، تجھے بھی دے رہے ہیں. اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور بنائے ہم نے بنی اسرائیل سے قائدین، ائمہ، قائد اعظم، یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ. جب انہوں نے صبر کیا نیکی پہ، دنیا کو چھوڑا، گناہ چھوڑے، اور وہ ہماری آیات کے ساتھ یقین رکھتے تھے. بے شک رب تیرا وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. کیا بھلا نہیں ظاہر ہوا ان کے لیے کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، یہ انہیں نہیں پتا ہے، چلتی تھیں اپنے گھروں میں. بے شک اس میں البتہ نشانیاں عبرت حاصل کرنے کے لیے. کیا بھلا وہ سنتے نہیں ہیں؟ سنتے تو ہیں لیکن سننے کا فائدہ کوئی نہیں. سننا ہے یا تبرون کے لیے. وہ جب سنتے نہیں یعنی یہ اعتبار نہیں کرتے تو گویا سنتے بھی نہیں ہیں. ہونا چاہیے یا تبرون، تو وہ یہ نہیں کرتے. اسی افلا یسمعون اے لا یعتبرون. توحید پر دوسری عقلی دلیل، 2 عقلی دلیلیں تھیں، ایک نقلی. انہوں نے نہیں دیکھا بے شک ہم چلاتے ہیں پانی زمین خشک کی طرف، خشک زمین
پھر نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے کھیتی، کھاتے ہیں اس سے ان کے چوپائے اور جانے، کیا بنا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ شکوہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فتح؟ فتح دیکھ رہے ہو؟ فتح کس کو کہتے؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ سمجھ بات؟ اگر ہو تم سچے، جواب شکوہ ارشاد فرما دو پیغمبر، وہ فتح یعنی قیامت کا دن جو ہوگا نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فائل ان کا ایمان لانا، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ کفرو نہ بنو، آمنو بنو، جی اشرکو نہ بنو بلکہ وحدو بنو۔ آخر میں اللہ نے شرک کا رد کر کے کیسے توحید سمجھائی۔ بس آپ ان سے راز کریں میرے لاڈلے پیغمبر، اور انتظار کریں اللہ کی مدد آ رہی ہے، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، وہ کرتے کہ آپ پہ ان کا غلبہ ہو جائے، آپ یہ انتظار کریں کہ آپ کی اللہ مدد دے گا، آپ کو غلبہ۔ دوسرا اس کا مطلب یہ وانتظر، آپ ان کے انجام کی انتظار کریں، برا انجام ہے وہ آپ کے انجام کی انتظار کریں، لیکن آپ کا انجام اور آپ کے ماننے والوں کا انجام بہت اچھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب ذوالجلال، میرا ایک دینی بھائی بسم اللہ، اس کا بیٹا بیمار ہے، اپنے فضل و رحمت سے اسے آرام دے دو، اپنے فضل و رحمت سے اسے آرام دے دو۔ اللہ جتنے اور لوگ بیمار ہیں جہاں کہیں ہیں، چھوٹے بڑے اسپتالوں میں، گھروں میں، اے رب کائنات سب کو صحت عطا فرما، میری والدہ محترمہ کو صحت عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ اللہ میری اولاد، اولاد کی اولاد، میرے گھر والے، میرا خاندان، پوری امت مسلمہ سب کی زندگیاں دراز فرما دو، اور سب کو صحت عطا فرما دو، ہم سب کو رزق حلال کثیر اور مبارک عطا فرما دو۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم۔